محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی تمہارے اعراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصد ہیں۔ اس شعبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور و بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے کہ پہلے معاملے یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی، تو اس کی شکایت یہ تھی کہ مشرکین اللہ کی اور اس کی ذات کی صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیز پیدا کی ہیں۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے برندے، غرض ہر چیز کو روزی دیتا ہے۔ اور صرف وہی مدد ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ اور صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرما کر رکھا ہے اور سب کے سب ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے اپنا دے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہے کرتا ہے اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے